ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صوفی جی ایم خلیل قادری الچشتی افتخاری، خاک پائے پنجتن پاک، پھر آپ کی خدمت میں ایک نیا اور دلچسپ موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور بیل آل کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارا آنے والا ہر ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے اور اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو حاصل ہوتا رہے۔ معزز ناظرین اکرام، آج ہم جس موضوع کو چھیڑنے والے ہیں اس کا عنوان ہے کہ عرش کسے کہتے ہیں۔ دراصل عرش اس مقام کو کہا جاتا ہے جہاں نور قیام پذیر ہو۔ عرش اس مقام کو کہا جاتا ہے جہاں نور قیام پذیر ہوتا ہے۔ نور کبھی نظر نہیں آتا، ہمیشہ عرش میں گم رہتا ہے۔ جیسے ہوا، پانی، مٹی وغیرہ میں بجلی پوشیدہ رہتی ہے مگر دکھائی نہیں دیتی۔ اس لیے مشہور ہے کہ خدا کو مقام عرش پر کسی نے نہیں دیکھا، نہ فرشتوں نے، نہ کسی پیغمبر نے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ جب وہی نور کسی مادی چیز میں ظاہر ہوا تو بہت سے لوگوں نے اس نور کو دیکھا۔ جیسی پانی کی روانی میں بجلی موجود رہتی ہے مگر اس بجلی سے نہ کسی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے نہ کوئی فائدہ۔ لیکن جب وہی بجلی جب کسی مادی چیز میں ظاہر ہو جاتی ہے تو دیکھی بھی جاتی ہے اور نفع یا نقصان بھی پہنچاتی ہے۔ یعنی مقام گم کو عرش کہتے ہیں اور مقام مظہر کا نام فرش ہے۔ چنانچہ بجلی کا عرش دریا ہے اور بجلی کا فرش پاور ہاؤس۔ اسی طرح خدا کا عرش منزہ ہے اور فرش مشبہ، یعنی شان منزہ کو عرش اور شان مشبہ کو فرش کہا گیا ہے۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کا اطلاق ہوا۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کا اطلاق ہوا، یعنی استعمال ہوا، یعنی وحدت و معرفت کا مجموعہ کلمہ طیب ہے۔ اس لیے ناظرین اکرام بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ عرش اور فرش کا درمیانی فاصلہ اس طرح ہے جیسے پھول اور عطر کا درمیانی فاصلہ ہے۔ دودھ اور مکھن کا حد، گویا پھول مقام عرش ہے اور عطر مقام فرش، یا دودھ مقام عرش ہے اور مکھن مقام فرش ہے۔ جس طرح پھول کے ساتھ عطر، دودھ کے ساتھ مکھن اور پانی کے ساتھ بجلی ہمیشہ موجود رہتی ہے، اسی طرح عرش والے خدا کے ساتھ فرش والا رسول ہمیشہ موجود رہتا ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا۔ در حقیقت اہل تحقیق کے نزدیک عظمت اور مقانیت تجلی کو عرش کہا گیا ہے اور خصوصیت ذات کا مظہر ہے۔
اور اس کا نام جسم الحضرت ہے، یعنی انسانی جسم، اور وہ اس کا مکان ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی مکین ہے اور حضرت انسان مکان، لیکن وہ مکان جہات ستہ یعنی 6 حرفوں سے منزہ ہے، اور وہ منظر اعلیٰ اور تر و تازہ محل ہے اور تمام اقسام موجودات کو شامل ہے۔ پس وہ وجود مطلق نہیں، وجود انسانی کے واسطے جسم کی طرح ہے، اس اعتبار سے کہ عالم جسمانی، عالم روحانی اور عالم خیالی اور عالم عقلی وغیرہ اس میں شامل ہے۔ اسی واسطے بعض صوفیاء اکرام نے اس سے یوں تعبیر کی ہے کہ وہ یعنی عرش جسم کلی ہے، مگر اس میں ایک اعتراض ہے، کیونکہ جسم کلی اگرچہ عالم ارواح میں شامل ہے، لیکن روح اس سے اوپر ہے، اور نفس کلی اس سے اوپر ہے، اور ہم وجود میں کوئی چیز ایسی نہیں جانتے جو عرش کے اوپر ہو، مگر رحمان عرش کے اوپر ہے، اور انہوں نے نفس کلی سے یوں تعبیر کی ہے کہ وہ روح ہے۔ پس یہ اس بات کا حکم ہے کہ روح عرش کے اوپر ہے، حالانکہ یہ امر اجماع کے خلاف ہے۔ علاوہ اس بات کے ایک یہ بات ہے کہ جس شخص نے تمہارے اصحاب صوفیہ اکرام سے یہ کہا کہ عرش جسم کلی ہے، تو یہ امر تمہارے خلاف نہیں ہے کہ وہ روح کے اوپر ہے، اور اس کی تعبیر نفس کلی کے ساتھ کرتے ہیں، اور بے شک نفس کا مرتبہ جسم کے مرتبے سے اعلیٰ ہے، اور ہر چیز کو ہم کو عرش میں مطلقاً کشف الہی نے عطا کیا ہے۔ جب ہم اس کو عبارت میں بیان کریں گے تو یوں کہیں گے کہ وہ ایک آسمان ہے کہ جو تمام افلاک معنویہ اور سوریہ کو احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور اس آسمان کی سطح مکانیت رحمانیہ ہے، اور اس مکان کا نفس ہویت مطلق وجود ہے، ہویت مطلق وجود ہے، خواہ وہ عینی ہو یا حکمی، اور اس آسمان کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ پس اس کا باطن عالم قدس ہے، اور حق سبحانہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا عالم ہے، اور عالم قدس اور اس کا مجلہ اس کا نام ہے، اور اس کو کشیب کہتے ہیں۔ کشیب بمانی تو وہ ریگ کے بلند باشد کہ جس کی طرف اہل جنت جس دن کے حق کے مشاہدے کے لیے جائیں گے تو اس پر کھڑے ہوں گے، اور اس کا ظاہر عالم انس ہے کہ وہ تشبیہ، تجسیم اور تصویر کا محل ہے، اور اسی واسطے جنت کی چھت ٹھہرا ہے، اور اسی واسطے وہ جنت کی چھت پر ٹھہرا ہے۔ پس ہر تشبیہ اور تجسیم اور تصویر، ہر جسم یا روح یا لفظ یا معنی یا حکم یا عین سے اس آسمان کا ظاہر ہونا ثابت ہے۔ پر جب تجھ کو مطلقاً عرش کہا جائے
تو جان لینا چاہیے کہ اس سے یہی فلک مذکور مراد ہے، اور جب وہ صفات کے ساتھ مقید ہو تو جان لینا چاہیے کہ اس آسمان کی یہ وجہ ہے، یہ مراد ہے، جیسے کہ اس کا قول ہے العرش المجید، اس سے عالم قدس مراد ہے کہ جو رحمانیت کا مرتبہ ہے۔ حاصل کلام یہ کہ جسے عرش کہا جاتا ہے وہ حضرت انسان کا باطنی وجود ہے، اور اسی باطنی وجود میں اللہ تبارک و تعالی جلوہ فروز ہے۔ اسی نقطے کو دوسرے طریقے سے قلوب المومن عرش اللہ تعالی، مومنوں کا قلب اللہ کا عرش ہے۔ تو قلب سے مراد وہ گوشت کا لوتھڑا نہیں جو انسان کی بائیں جانب جلوگر ہے، بلکہ قلب المومن عرش اللہ تعالیٰ کا اشارہ کچھ اس طرح ہے کہ انسان کے باطنی وجود کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور قیام پذیر ہے، اسی باعث اس باطنی وجود کو عرش اللہ کہا گیا ہے، اللہ کا عرش کہا گیا ہے، اللہ کے رہنے کی جگہ کہا گیا ہے۔ کیونکہ جس دل کو اللہ کا عرش کہا گیا ہے وہ نہ انسان کے بائیں جانب ہے نہ دائیں جانب، نہ اوپری جانب نہ نیچے کی جانب۔ یہ حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس دل کو اللہ کا گھر کہا گیا ہے وہ مجازی دل نہیں بلکہ حقیقی دل ہے، اور حقیقی دل انسان کا باطنی وجود ہے، نہ ہی کہ وہ ظاہری گوشت کا لوتھڑا۔ مولا کریم ہر بندے باوفا کو عرش کی تمیز اور اللہ کے رہنے کی جگہ کی پہچان کرائے، اور پہچان کر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے بوسیلہ نسبت مرشد کامل۔ اسے سے مراد ہر مرید کو منزل حقیقی حاصل ہو۔ ہماری دعائیں ہر اہل نسبت کے ساتھ ہے، اور جو بے پیر ہیں جنہیں ابھی تک کوئی نسبت حاصل نہیں، ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ ان کی عقل سے غفلت کا پردہ ہٹے اور وہ کسی پیر کامل کے ہاتھوں پر بیعت حاصل کرے۔ مولا کریم سب کو صراط مستقیم سمجھنے اور سمجھ کے چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔